اس میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہاسپٹل کے ارد گرد جو عمارتیں ہیں وہ ان کے ڈیفنس کی عمارتیں تھیں، ٹارگٹ جو تھا وہ ان کی دیگر عمارتیں تھیں۔ یہ ایک سویلین علاقہ تھا، یہاں پر فوجی تنصیبات نہیں تھی، کوئی اساس ادارے نہیں تھے، یہاں پر اسپتال ہے، علاقہ ہے، لوگ یہاں پر رہائش پذیر تھے، اور ایران نے جو بم داغے ہیں وہ آگے سیدھا براہ راست اسپتال میں گرے ہیں، جس میں زیر علاج مریض۔ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں جو ہاسپٹلس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ مطلب وہ اپنا یہ نہیں کہتا کہ میں نے کتنے بچے مارے ہیں، کتنے مریضوں کو مارا ہے، کتنے زخمیوں کو مارا ہے۔ نیتن یاہو نے آگ لگانا شروع کی فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، تو اس کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ آگ اس کے اپنے گھر کو بھی لگ سکتی ہے۔ تمام علاقے انہوں نے اسرائیل فتح کر رہا ہے یا اسرائیل لوگوں کو مار رہا ہے یا قبضہ کر رہا ہے۔ ابھی ایران کا نمبر ہے، اس کے بعد پاکستان کا نمبر ہے، اس کے بعد مطلب وہ سعودی عرب کی طرف اور دیگر اسلامی ممالک کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اس وقت جو ہماری 35 اسلامی ممالک کی جو فوج ہے وہ اگر سعودی عرب پر بات جاتی ہے تو سب سے پہلی بات، یہ فوج جو بنائی گئی تھی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ دفاع کریں گے اپنے اس اسلامی برادر ملک کا۔ اسرائیل اور امریکہ بڑی کوشش بھی کر رہے ہیں، مطلب اسرائیل کے ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو مار دیا جائے۔ یعنی یہ تو کنفرم اطلاعات تھی کہ موساد کو یا اسرائیل کو پہلے سے یہ تصدیق تھی، خبر مل چکی تھی کہ ان کی جو فوجی لیڈرشپ ہے اور جو جوہری سائنسدان ہیں وہ اس جگہ پر موجود ہے، اور انہوں نے اسی جگہ کو ہٹ کیا اور وہی لوگ اس کا نشانہ بنے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ سیپ میں ہوں فیضان حسین۔ ناظرین، مشرق وسطی ایک بار پھر تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایران اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ کافی دنوں سے جاری ہے اور اس کو طویل ہوتے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کافی لمبی چلنے والی ہے۔ اسلامی ممالک کیا کریں گے، OIC کیا کر رہی ہے، اقوام متحدہ کیا کر رہی ہے، اور دیگر جو ممالک ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دنیا کتنے بلاکس میں تقسیم ہونے جا رہی ہے، اسی پر آج ہم نے دعوت دی ہے دکاؤ نیوز کے ایڈیٹر عامر شہزاد کو۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے بہت شکریہ سر آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، اور آج کے پروگرام میں ہم آپ سے کافی اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک جنگ جو ہے وہ جاری ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان۔ یہ جنگ جو ہے وہ کس طرف بیٹھے گی، اس جنگ کے نتائج کیا ہوں گے، اور اسلامی ممالک کیا کردار اپنا ادا کریں گے۔ بہت شکریہ فیضان صاحب آپ کا، آپ نے میں جو ہے دعوت دی آج، جو ہے ایک آپ نے اچھا موضوع جو ہے اس کے انتخاب۔ عامر صاحب، سب سے پہلے تو ہم انٹرنیشنل ایشو کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آ جائیں گے اپنے ملک کی طرف۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ چھڑ چکی ہے، اسلامی ممالک کہاں پہ کھڑے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے۔ بہت شکریہ فیضان صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ایک آپریشن جاری ہے دونوں ممالک میں، اور روزانہ کی بنیاد پر بمباری کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے حملہ کیا، پہل کی، جیسے کہ ہندوستان نے پہل کی تھی پاکستان پر، اور اسی طرح اسرائیل نے یہ کہا کہ ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ ہے جس میں ان کو یہ خدشہ تھا کہ وہ نیوکلر ہتھیار جو انہوں نے بنا لیا اور وہ کسی بھی وقت اس کا جو ہے وہ ایٹمی بلاسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر جو انہوں نے امریکی صدر اور امریکی انتظامیہ کو جب اسرائیل نے حملہ کرنا تھا تو ایک روز قبل انہوں نے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ بھئی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بڑی بھرپور طریقے سے پھر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اور اعلیٰ قیادت وہاں کی جو تھی، ان کی جو جوہری سائنسدان تھے، اس کے علاوہ جو ان کی آرمی کی اعلیٰ لیڈرشپ تھی، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ایران نے جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ وقت لیا، اور اس کے بعد انہوں نے بھرپور کارروائی شروع کی، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران بھی یہی کام کر رہا ہے، اور اگر اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل بھی یہی کام جو ہے وہ کر رہا ہے کہ آبادیوں کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوجی تنصیبات کو جہاں پر اسرائیل کو خدشات تھے یا ایران کو خدشات تھے ان جگہوں کو ٹارگٹ کرتا، لیکن اس وقت آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دونوں طرف آپ دیکھیں تو بڑے پیمانے پر جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، بلکہ کل کی اطلاع ہے کہ ایران نے جو میزائل داغے ہیں وہ جا کے ایک اسپتال پہ گرے ہیں، اور نیتن یاہو جو ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر، انہوں نے کہا ہے کہ اسپتال کو نشانہ بنانا، اب اس کا ہم بھرپور جواب آپ سے لیں گے۔ دوبارہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہاسپٹل کے ارد گرد جو عمارتیں ہیں وہ ان کے ڈیفنس کی عمارتیں تھیں، ٹارگٹ جو تھا وہ ان کی دیگر عمارتیں تھیں۔
لیکن انہوں نے وہ ہاسپٹل کی تھوڑی سی ویڈیو بتا کے ان چیزوں کو چھپا رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا ہے فیضان صاحب، جو بین الاقوامی میڈیا ہے، جتنے بھی جریدے ہیں، ان کو ان پر پابندی لگا دی گئی ہے اس ٹائم میں۔ وہ اس طرح سے رپورٹنگ نہیں کر پا رہے، وہ حقائق جو دنیا کو آنے چاہیے تھے، جو جتنے بڑے ادارے ہیں جو اس وقت دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان کو وہاں پر چھوڑا نہیں جا رہا۔ نیتن یاہو کا جو بیان میں نے سنا، اس میں اس نے یہ کہا کہ یہ ایک سیویلین علاقہ تھا، یہاں پر فوجی تنصیبات نہیں تھی، کوئی اساس ادارے نہیں تھے، یہاں پر اسپتال ہے، علاقہ ہے، لوگ یہاں پر رہائش پذیر تھے، اور ایران نے جو بم داغے ہیں وہ آگے سیدھا براہ راست اسپتال میں گرے ہیں، جس میں زیر علاج مریض اور بڑے پیمانے پر وہاں پہ اب یہ تو جنگ ہے نا، اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں جو ہاسپٹلس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ مطلب وہ اپنا یہ نہیں کہتا کہ میں نے کتنے بچے مارے ہیں، کتنے مریضوں کو مارا ہے، کتنے زخمیوں کو مارا ہے۔ جب اس نے نیتن یاہو نے آگ لگانا شروع کی فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، تو اس کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ آگ اس کے اپنے گھر کو بھی لگ سکتی ہے۔ اس نے وہ چیخیں، وہ آہو پگا بچوں کی، عورتوں کی، ماؤں بہنوں کی نہیں سنی تھی۔ اب اس وقت وہ اس کیفیت سے خود دوچار ہو چکا ہے، اور جو اس وقت اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے، یہ وہی کام ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک بیج بویا تھا۔ اب ایران نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جنگ تو اسرائیل نے شروع کی ہے، لیکن ختم اس کو جو ہے وہ ایران کرے گا، اور وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ دیکھیں پہلے آ جاتا ہے اردن، شام، عراق، تمام علاقے، پھر غزہ کی طرف اسرائیل چلا جاتا ہے، ابھی ایران کی طرف آیا، تو ایران کے بعد پاکستان کا نمبر نہیں آنے والا۔ دیکھیں فیضان صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے چلوں گا۔ اگر عراق کی ہم بات کریں تو صدر بش کو یہ اطلاع دی گئی کہ ان کے پاس جو ہے وہ جوہری ہتھیار ہیں، اس پر عراق پر حملہ کیا جاتا ہے، عراق کو جو ہے وہ پتھر کے زمانے میں لے جایا گیا۔ بعد میں وہی صدر بش کہتے ہیں کہ جو مجھے اطلاع دی گئی تھی انٹیلیجنس ذرائع سے، وہ غلط تھی، عراق کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، عراق کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر کیا ہوا، ایک منتخب حکومت، سول حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، نیٹو فورسز جو ہیں وہ داخل ہوتی ہیں وہاں پر، وہ کئی سالوں تک طالبان کے ساتھ جو ہیں وہ لڑتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں سے شکست کا سامنا ہوتا ہے۔ شکست کھانے کے بعد دیکھیے سارے سینیریو میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ افغانستان سے یہ لوگ کیا لے کے گئے، سب سے زیادہ وہاں پہ جو نقصان ہوا وہ ہماری معدنیات ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آپ لبنان کی طرف آ جائیں، لبنان میں کیا ہوا، پھر آپ دیکھیں شام کے ساتھ کیا کیا گیا، ایک طویل خانہ جنگی جو ہے شام نے برداشت کی۔ تو یہ وہی عالمی کفتے ہیں جو مطلب اسلامی ممالک کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیانات کچھ اس قسم کے آئے تھے کہ ہمارا ایران کے بعد اگلا ہدف پاکستان ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نشانہ بنانا یا پاکستان پر حملہ کرنا یہ خاصا مشکل ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی قوت ہو، اسرائیل ہے یا اس کے اتحادی ہیں، ان کے لیے ایک سخت فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان جو دنیا کے جس موڑ پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے نا، اس کا نقشہ یکسر بدل چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو نیا اتحاد بنا ہے، نئے جو بلاکس ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اس میں پاکستان کی پوزیشن بہت واضح ہے، اور ظاہری بات ہے اس وقت آپ کا سب سے بڑا اتحادی چائنا ہے۔ چائنا کے صدر جو ہیں وہ بڑے واضح الفاظ میں دنیا کو یہ پیغام دے چکی ہے، خاص کر امریکہ کو، کہ دنیا جو ہے وہ امریکہ کے بغیر بھی چل سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس بیان تو دیکھیں تو ایک سخت موقف دیا ہے چینی صدر نے امریکی صدر کو بھی اور دنیا کو بھی، کہ دنیا میں اگر اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے امریکہ اسرائیل کے توسط سے، تو یہ اس پر واضح کرتے ہیں کہ اب آپ کے یہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ کسی بھی ملک پہ حملہ کر دیں، کسی بھی ملک پہ جا کے اٹیک کر دیں اور بعد میں کہیں جی یہاں کی جو رپورٹ تھی وہ غلط تھی۔ اب دنیا نے آگے بڑھنا ہے، دنیا نے معیشت کو دیکھیں آگے چلنا۔ دیکھیں عامر صاحب، یہ جو تمام علاقے انہوں نے اسرائیل فتح کر رہا ہے، یا اسرائیل لوگوں کو مار رہا ہے یا قبضہ کر رہا ہے، ابھی ایران کا نمبر ہے، اس کے بعد پاکستان کا نمبر ہے، اس کے بعد مطلب وہ سعودی عرب کی طرف اور دیگر اسلامی ممالک کی طرف نہیں بڑھے گا۔ دیکھیں اس وقت جو ہماری 35 اسلامی ممالک کی جو فوج ہے، وہ اگر سعودی عرب پر بات جاتی ہے تو سب سے پہلی بات، یہ فوج جو بنائی گئی تھی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ دفاع کریں گے اپنے اس اسلامی برادر ملک کا، کہ اب تو وہ بردر ملک جو ہے وہ ایران کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہو رہا؟ یہ محض جو ہے نا ایک الفاظی جنگ ہو رہی ہے، نہیں، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں سعودی عرب کا موقف آیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ جو حجاج اس وقت موجود تھے بیت اللہ میں،
وہ واپس نہیں جائیں گے. جو شاہی فرمان جاری ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں, ان کو یہاں پہ ٹھہرایا جائے, جتنا وقت ان کو لگے ان کو یہاں ٹھہرایا جائے. اس کے بعد ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بڑے کھل کے مذمت کی اس واقعے کی. انہوں نے مذمت تک خانہ صاحب تمام اسلامی ممالکوں نے مذمت کی ہے، لیکن ایران کے ساتھ کھڑا ہونا صرف ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ تو امریکہ میں جا کے مذمت کر کے آئے ہیں، لیکن صرف مذمت تک بات رہے گی؟ صرف مذمتیں ہی ہم کرتے رہیں گے یا ایران کو کچھ سپورٹ بھی دیں گے ہم؟ دیکھیے ایران نے کہا ہے کہ یہ جنگ میری ہے اور میں اس کو جواب دوں گا. بڑے ممالک نے ان کو پیشکش کی ہے. جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ اگر ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم آگے آتے ہیں. یوٹن صاحب جو ہیں وہ اس جنگ میں کودنا چاہتے ہیں, یعنی وہ ایران کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے لیے. مقصد یہ ہے کہ فی الحال ایران نے کسی سے اس طرح کا کوئی کھلا تعاون نہیں مانگا. ہاں عالمی برادری اور اسلامی ممالک جو ہیں وہ مل کر اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں, اور ہر ملک یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں اور اس جنگ کا جو ہے وہ خاتمہ کریں, اس جنگ کو یہیں پہ روک دیں. لیکن اس وقت ایران جو ہے وہ کسی کی نہیں سن رہا, چاہے وہ ہمارے اسلامی ممالک ہیں یا یورپی ممالک ہیں یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہے, وہ اس وقت کسی کی نہیں سن رہا. اس کے سر پر ایک ہی جو ہے نا اس وقت وہ بات ان کو جو ہے وہ ان کو سوجھ رہی ہے کہ جی ہم پر حملہ کیا گیا ہے, ہماری لیڈرشپ اسرائیل نے شروع کیا تھا, ختم ہم کریں گے. اب ختم کب ہوگی یہ کچھ کہنا کب بف. اسرائیل اور امریکہ یہ بھی کوشش کر رہا ہے ریجیم چینج کرنے کی، تو کیا ریجیم چینج ہو جائے گی اس جنگ کے دوران؟ دیکھیں بڑا مشکل ہے. جیسا کہ نیتن یاہو نے کہا ایرانی عوام کو کہ وہ سڑکوں پر نکلیں, بغاوت کریں, لیکن اسی رات جب حملہ ہوا وہاں کی عوام سڑکوں پر نکل کر اپنی فورسز کی حمایت میں جو ہے وہ نعرہ بازی کر رہی تھی. ابھی ایک ایران کے کافی معروف لیڈر ہیں اور سابق عہدیدار بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی یہ جو ہے وہ ایک بات کی ہے میڈیا کے حوالے سے. ہم نے بھی میڈیا پہ اس پہ جو بھی ریکارڈ ہوا تو ہم نے پڑھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں مطلب اگر امریکہ اور دیگر ممالک چاہتے ہیں تو میں اس میں کردار ادا کر سکتا ہوں, لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے اندر کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے یا کوئی تبدیلی ہوگی, کیونکہ ایرانی اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, ان کا موقع بڑا واضح ہے. اگر ایران کے اندر کچھ تبدیل ہونا تھا تو وہ ایک دو دن میں ہو جاتا. اب تو دیکھیں آپ ایک ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, جنگ جاری ہے, اور کل رات بھی جو سپریم کمانڈر ہیں انہوں نے پھر اپنی عوام سے تقریر کی ہے. تو اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ رجیم چینج جو ہے وہ ایران کے اندر ہوگا, گورنمنٹ جائے گی, امریکہ کی کوئی حمایت یافتہ حکومت بنے گی, اسرائیل نواز حکومت بنے گی, ایسا دور دور تک. اسرائیل اور امریکہ بڑی کوشش بھی کر رہے ہیں، مطلب اسرائیل کے ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو مار دیا جائے. وہ کہاں پہ چھپے ہیں؟ البتہ ان کے بیانات ہر روز آ رہے ہیں، لیکن اسرائیل اس کو ٹارگٹ نہیں کر پا رہے. رضا صاحب دیکھیں جب اسرائیل نے حملہ کیا تو اس میں نشانہ کون بنا؟ ایران کا عربی چیف, پاسداران انقلاب کا کمانڈر, ان کی جو دیگر فورسی کے کمانڈر تھے ان کو نشانہ بنا. پائسدان بھی. اس کے بعد ان کے جو جوہری سائنسدان تھے اور اعلیٰ سائنسدان جنہوں نے مطلب بڑا کردار تھا اس سارے بیلسٹک میزائل بنانے میں اور جوہری نظام کو لانچ کرنے میں, ان کا بڑا کردار تھا. اچھا اسرائیل نے وہاں پر اٹیک کیا جہاں پر وہ موجود تھے, وہ رہائشی علاقوں میں رہتے تھے. رہائشی علاقوں میں رہتے تھے, وہ کسی چھاونیوں میں یا کسی اور سائٹ پہ نہیں تھے. اب یعنی یہ تو کنفرم اطلاعات تھی کہ موساد کو یا اسرائیل کو پہلے سے یہ تصدیق کی خبر مل چکی تھی کہ ان کی جو فوجی لیڈرشپ ہے اور جو جوہری سائنسدان ہیں وہ اس جگہ پر موجود ہے, اور انہوں نے اسی جگہ کو ہٹ کیا اور وہی لوگ اس کا نشانہ بنے. اب آپ نے جیسے کہا کہ سپریم لیڈر جو ہیں ان کے ایران کے, تو وہ اس وقت پرپوش ہیں اور ان کی پوری قیادت کی کوشش ہے کہ وہ جو ہے کم سے کم منظر پہ آئیں, اور حالانکہ وہ وقتاً فوقتاً ان کی تقریریں جو ہیں وہ نشر بھی کی جا رہی ہیں. اب وہ ریکارڈڈ ہیں ایرانی میڈیا پہ یا وہ آ کے لائیو بات کرتے ہیں, یہ تو ایران کی مطلب صحافی یا وہاں کے لوگ اس چیز کی تصدیق کر سکیں گے, لیکن وہ اس وقت اطلاعات ہے کہ ان کو انتہائی خفیہ مقام پہ رکھا گیا ہے, کیونکہ نیتن یاہو نے 2 سے 3 بار کہا ہے کہ ہم ان کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنائیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو پکے رکھا گیا ہے. اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ ہے, تو شاید یہ ایک سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ ان کو کسی غار کے اندر پہاڑوں میں رکھا گیا ہے. ایسا تو میں سمجھتا ہوں ہوگا نہیں, اگر وہ ہیں بھی تو کسی محفوظ جگہ میں, لیکن مختلف قیاس آرائیت جو ہیں وہ اس وقت جنم لے رہی ہیں. حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے.
اچھا یہ کچھ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر، اسرائیلی عوام جو ہے اپنے ملک کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، ایران سے تو میڈیا رپورٹ کر رہی ہے، لیکن اسرائیل سے وہ CNN کو بھی روک رہے ہیں، دیگر میڈیا کو بھی کوریج سے روک رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ اسرائیل اتنا خوفزدہ ہے، میڈیا کو کوریج سے روک رہا ہے؟ اب جنگ میں تو دونوں طرف نقصان ہوتا ہے، اب ایران سے کوئی میزائل آ رہے ہیں تو اسرائیل کا نقصان تو ہو رہا ہے، تو وہ اسے چھپا رہا کیوں ہے دنیا سے؟ فیضان صاحب ایسا ہے کہ پاکستان ہندوستان کی جنگ ہوئی، ہندوستانی میڈیا نے بے بنیاد الزامات لگائے، وہ دیکھا پاکستانی میڈیا نے کس قسم سے صحافت کی وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ نتن یاہو کو اس وقت خوف ہے کہ جو ایران نے اس کا جو ہے بربادی کی ہے یا وہاں پہ جو تباہی کی ہے وہ دنیا نہ دیکھے۔ CNN ہے، BBC ہے، الجزیرہ ہے، یہ بڑے نشریاتی ادارے ہیں، ان سب کو جو ہے وہاں پر ان پر پابندی لگا دی گئی ہے اور ان کے نمائندوں کو باقاعدہ نکال دیا گیا۔ اب ہو کیا رہا ہے، نیتن یاہو صاحب کہتے ہیں ایرانی عوام سے کہ آپ حکومت کے خلاف نکلیں، آپ لوگ جو ہے بغاوت کریں، آپ لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ حالانکہ ایران میں ایسا نہیں ہوا، یہ سب کچھ اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے عوام کو کہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اسرائیلی عوام جو ہے وہ مظاہرے کر رہی ہے کہ پہلے غزہ کی طرف سے، حماس کی طرف سے جو ہے پچھلے سال ہم پر بمباری کی گئی وہ ٹھیک ٹھاک، اب ایران کر رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا چھوٹا سا ملک ہے، کتنی آبادی ہے، مطلب یہ تو ایک ساحلی پٹی پر آباد ہے۔ اگر آپ ان کا دیکھیں میل وقوع تو وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک پٹی ہے، کوئی بڑا ملک نہیں ہے، کوئی بڑی ریاست نہیں ہے۔ تو اب نتن یاہو خوف زدہ ہے اور اسی خوف کی وجہ سے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو دنیا ہے وہ اس وقت وہ حالات نہ دیکھیں جو اس نے غزہ میں کیے تھے، وہ حالات نہ دیکھیں جو اس نے ایران کے اندر کیے ہیں۔ وہ اپنی سیفٹی بچا رہے نہیں، دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ میں صرف ایران کو مار رہا ہوں، ایران کے جو میزائل گر رہے ہیں وہ میرے جو ہے وہ میرا نقصان نہیں کر رہے، وہ ادھر ادھر ہی گر رہے ہیں۔ جیسے ایک بار آپ کو یاد ہوگا ایران نے کچھ میزائل مارے تھے، وہ ہوا میں ہی اڑتے رہے اور انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ تو ابھی وہ دنیا کو یہی بتانا چاہ رہا ہے، لیکن حالیہ جو پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ نتن یاہو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں امریکہ یا تو پوٹ پڑے یا امریکہ جو ہے اس میں ثالثی کرے اور اس جنگ کو فوری روکے۔ کیا لگتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کودے گا؟ فیضان صاحب امریکہ جو ہے نا اسی صورت میں کودے گا جب ایران جو ہے وہ امریکی فوجی اڈوں کو یا فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچائے گا۔ اب ایران کے اطراف کی جو ممالک ہیں آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہ تمام ممالک جو ہیں امریکی فوجی اڈے ہیں، وہاں پر اس وقت امریکہ کے جو فوج کے اہلکار ہیں، ان کے جو جیٹ طیارے ہیں وہ تعینات ہیں۔ اب ایران نے کیا سمجھداری کی؟ ایران نے یہ سمجھداری کی کہ ان ممالک کو ہٹ نہیں کیا، حالانکہ ایران نے پہلے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر مجھ پر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے میں جو بھی کردار ادا کرے گا، یعنی جو اس کا سہولت کار ہوگا، میرا وہ بھی دشمن ہوگا۔ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے کہاں سے آ کے بمباری کی، لیکن ایران نے اس کو ابھی تک نہیں پوچھا، ایران نے اس ملک پر ابھی تک حملہ نہیں کیا، ان کی طرف اس نے ان کو آنکھیں نہیں دکھائیں، صرف انہوں نے اسرائیل کو جواب دیا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس میں بودے گا تو بودے گا اسی صورت میں کہ جب امریکہ کو نقصان پہنچے گا۔ انتظامیہ جو ہے تو امریکہ کو نقصان بھی تو تبھی پہنچے گا، امریکہ ایران نے تو صاف الفاظ میں کہا ہے جو بھی اسرائیل کی مدد کرے گا وہ میرا دشمن ہے، چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو امریکہ کودے گا تو تب اسرائیل جو ہے ایران جو ہے وہ امریکہ کی طرف جائے گا۔ خان صاحب امریکی انتظامیہ نے اس حملے کے فوراً بعد جو ہے ان کے دفتر خارجہ سے ایک بیان جاری ہوا اور انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے یا اس حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی، لیکن دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ کا کردار کیا ہے اور امریکہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت امریکہ چونکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی نئی جنگ میں کود سکے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے حالیہ کچھ مہینے پہلے ہی عہدہ سنبھالا ہے، ان کو اپنے ملک کے اندر کافی مشکلات ہے، کافی چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکی صدر جو ہیں وہ کوئی اس طرح بے وقوفانہ حرکت کر کے، اگر انہوں نے کودنا ہوتا تو وہ پھر سب سے پہلے رشیا اور یوکرین کی جنگ میں کودتے، اس کو جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے۔ دیکھیں اس وقت دنیا جو ہے وہ مختلف بلاکس میں بڑھ چکی ہے اور امریکی صدر بخوبی اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ بھی۔ اگر وہ کود پڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر تیسری عالمی جنگ کی ہے وہ دنیا میں چھڑ جائے گی۔ ناظرین بہت اچھی گفتگو جاری ہے، کافی انفارمیشن جو ہے وہ عامر شہزاد سے ہمیں مل رہی ہے۔ گفتگو کا آغاز ایک بریک کے بعد کریں گے کیونکہ محرم بھی آنے والی ہے۔
محرم کے جلوس ہوں گے ایران میں. ایران کیونکہ ایک شیعہ ملک ہے, وہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ ہمارے شیعہ بھائیوں کی ہے. تو کیا ہوگا, کیا اسرائیل جو ہے وہ پبلک کو بھی اب ٹارگٹ کرے گی؟ یہ محرم کے جلوس کس طریقے سے وہاں پہ ہوں گے؟ تو یہ گفتگو کا آغاز ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا آغاز دوبارہ سے کریں گے. بات چل رہی تھی ایران اسرائیل جنگ کی. ابھی محرم آنے والا ہے, تو محرم پہ جلوس ہوتے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں ایران میں, ماتم کرتے ہیں. تو اسرائیل کہیں پہ پبلک کو تو ٹارگٹ نہیں کرے گا اس میں؟ فیضان صاحب، اسرائیل تو پہلے دن سے پبلک کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اس کی اگر آپ اس جنگ کی تھوڑی سی تاریخ دیکھیں تو شروع سے اس نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں پر ان کی آبادی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ محرم الحرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے. چونکہ ایران ایک علتشی ملک ہے, وہاں پر ماتمی جلوس کا جو ہے وہ انعقاد ہوگا, بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے, دنیا بھر سے وہاں پہ زائرین جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ان کا سلسلہ ہے ماتمی جلوسوں کا, یہ بدستور جاری رہے گا. ہاں, کچھ سفری پابندیوں کی وجہ سے کچھ محدود ہوا ہے چیزیں, یعنی جو دنیا سے لوگ جاتے تھے, جیسا کہ اب ایران میں آپریشن جو ہے وہ فلائٹس کا بند ہے, تو وہاں پر بھی سال زائرین کی تعداد کم ہوگی. اسی طرح ایران میں بھی کم ہوگی, لیکن ان کے جو مذہبی جلوسوں کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا. اور اگر بات کریں آبادی کی, تو سویلین آبادی تو ابھی بھی نشانہ اس پہ بل رہی ہے. نہیں, یہ تو ٹارگٹ ہو رہے ہیں, لیکن جب جلوس کی شکل میں کوئی میزائل گرتا ہے ان پہ, تو یہ تو بہت بڑی تباہی کرے گا. جنگ کا تو اصول ہی یہ قانون ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ دشمن کا نقصان کرنا ہے. تو اب وہی بات ہے کہ کچھ بھی کہنا, اگر ہم پبلک کو نشانہ بنایا تو غزہ نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا, تو اس کے لیے ایران میں بم برسانا یا پبلک کو یا جلوس کے اندر بم گرانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ایران بھی اپنا ڈیفینس کر رہا ہے, ایران کی افواج بھی کھڑی, اور اگر یہ کچھ جلوس نکلیں گے یا مجالس کا انعقاد کیا جائے گا, تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے پھر ان کا انتظام ہوگا, یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو بھی اس سال محدود کر دے. تو اس حوالے سے تو ابھی پلاننگ ان کی محرم میں کچھ دن باقی ہے, تو وہ ایرانی حکومت اس کو واضح بھی کرے گی کہ وہ کس طریقے سے اس کو لے کر چلیں گے. اور اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے وہ مختلف ممالک کے صدور سے, وزیر اعظم سے رابطے کر رہے ہیں. کیا ان رابطوں کا کن کن ممالک سے انہوں نے رابطے کیے ہیں, اور ان ممالک کا ان کو کوئی نتیجہ مل رہا ہے, کوئی رزلٹ مل رہا ہے, فالو اپس اچھے ان کو مل رہے ہیں, ریمارکس اچھے ان کو مل رہے ہیں؟ فیضان صاحب، نتن یاہو تو براہ راست امریکہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ امریکہ کو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کسی طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کریں. اب ہو یا رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ پیغامات بھجوا رہی ہے ایران کو. جیسا آپ کو بتائیں کہ اس وقت جتنی بمباری اور جتنی بربریت غزہ کے اندر اسرائیل نے, نتن یاہو نے کی تھی, تو اس سے جو دنیا کا ایک وہ تھی سمپتی تھی, وہ دشمنی میں بدل گئی تھی. یعنی اس وقت پوری دنیا اس کو ایک جابر شخص سمجھتی ہے, کیونکہ اس نے بہت ظلم کیا. ٹنوں کے حساب سے بارود بھی انہوں نے جو ہے وہ ایران میں ٹنوں کے حساب سے بارود بھی انہوں نے جو ہے کو 55,000 لوگ جو ہیں وہ مار دیے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں بچے, بوڑھے, بزرگ. یہ حالت ہے کہ وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کی جو ترسیل ہے وہ کئی روز سے بند ہے. اب ایران جو ہے وہ مسلسل بمباری کر رہا ہے, تو امریکہ جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ امریکہ کی یہ سوچ ہے کہ یہ جنگ رک جائے. کافی ممالک جو ہیں وہ اس کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اب جو نیا بیان آیا ہے اس میں یہ ہے کہ امریکی صدر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اس جنگ کے اندر جانا ہے یا نہیں جانا. دوسری بات یہ ہے, یہ 2 ہفتوں کا ٹائم کیوں لیا ہے؟ دیکھیں اب 2 ہفتوں کا یہ بات ہے کہ مزید 2 ہفتوں تک یہ جنگ چلے گی. اس سے آپ اس بات کا مطلب 2 ہفتوں تک یہ لوگ سوچیں گے کہ ہم اب جائیں یا نہ جائیں کہ ہوں گے. اسی طرح اب چینی صدر کی اور روسی صدر کی جو ہے وہ ٹیلی فونی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. اس میں 4 تجویز دی گئی ہیں چینی صدر کی جانب سے. پہلا انہوں نے کہا ہے کہ جو مذاکرات کا راستہ ہے وہ عالمی برادری اپنی طرف سے جاری رکھے.
دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کھلم کھلم جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایران نے اپنے دفاع میں اپنے بقا کے لیے جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ تو یہ کچھ تجاویز دی ہیں جس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کا جو پہلا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات ٹیبل ٹاپ ہوں، دونوں جو مخالف گروپ ہیں ان کو بٹھا کر ان کو جو ہے وہ بات چیت کی جائے، اور اس میں مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی صدر جو ہے وہ روزانہ میڈیا پر آ رہے ہیں، وہ دنیا کے بیشتر جو ممالک کے سربراہان ہیں ان سے وہ رابطوں میں ہے تاکہ اس چیز کو روکا جائے۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کھیل جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ چین کود رہا ہے، رشیا آ جائے گا، امریکہ آ جائے گا، اطراف کی جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی اس جنگ سے لازماً متاثر ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے صرف وہ ایران تک ہے، یہ جنگ جو جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں جو اس میں سہولت کار تھے، براہ راست سہولت کار تھے، وہ بھی اس میں جو ہے نا وہ متاثر ہوں گے، کیونکہ ابھی یہ جنگ کا آغاز ہے۔ اب 2 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا، اگر امریکہ آ جاتا ہے ظاہری بات ہے امریکہ سے تو آ کے جو ہے وہ حملہ نہیں کرے گا، جو ایران کے اطراف میں ممالک ہیں وہ وہاں سے اٹھے گا اور وہ جا کے ان کو مارے گا۔ جب وہ مارے گا تو ایران جواب میں ان کو مارے گا، تو وہ ملک بھی براہ راست اس میں متاثر ہوں گے۔ یہ جو ہفتہ ہے وہ کافی اہم ہے، اور چینی صدر اور پیوٹن کی تو کوشش ہے کہ وہ اس جنگ کو رکوانے میں جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ یہ اقوام متحدہ، OIC، ایسی بڑی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ نہ اقوام متحدہ ابھی تک کھل کے یا صحیح طریقے سے سامنے آئی ہے، نہ انہوں نے کوئی آرڈر جاری کیا ہے۔ OIC بھی نے صرف بیان کی حد تک وہ رہ چکے ہیں، کوئی بڑی کانفرنس ابھی تک نہیں ہوئی، اسلامی ممالک ابھی ایک ساتھ بیٹھے نہیں ہیں، 56-57 اسلامی ممالک ہیں، کوئی کسی کا کردار کھل کے جو ہے وہ سامنے ابھی تک نہیں آیا۔ اقوام متحدہ نے مذمت کی ہے، OIC سربراہان کا اجلاس ہوا، جتنے بھی اس کے ممبران تھے وہ گئے، بلکہ ایک ملک کا سربراہ جو مودی ہے وہ وہاں ہو کے بھی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوا۔ آپ اگر وہ دیکھیں جو اعلامیہ جاری ہوئی اور اعلامیہ میں انہوں نے ایک تصویر جاری کی ہے، تو اس میں مودی صاحب جو ہے نا وہ سائڈ پہ تھے، بلکہ مودی صاحب نے اطلاعات یہ آئی ہیں کہ انہوں نے مخالفت کی ہے، یعنی انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ کافی پرانا ہے۔ اسی طرح جو اسلامی ممالک ہیں وہ تو مذمت سے آگے نہیں بڑھ رہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایران جب تک ہم سے کوئی مدد نہیں مانگتا ہم نہیں آتے۔ سعودی عرب نے ان کے حجاج کو ٹھہرایا، شاہی فرمان جاری ہوا کہ جب تک حالات ایران کے اندر نارمل نہیں ہوتے، یہ تمام جو حاجی صاحبان آئے یہ ہمارے شاہی مہمان ہوں گے، ان کو تمام تر سہولیات دی جائے۔ اسی طرح باقی ممالک میں ایران اس کی بات کریں، اگر ہم شام کی بات کریں تو شام کے جو موجودہ صدر ہیں یا جو اس وقت انتظامی معاملات دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ شام اور ایران کی کافی عرصے تک ایک جو ہے وہ دشمنی چلتی رہی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ ترک صدر کی اگر بات کی جائے تو ترک صدر نے بھی اس کی کھل کے مذمت کی اور اسرائیل کو بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ آپ دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے امن سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش اس وقت تھوڑا سا خود جو ہے وہ اسٹیبل ہونے میں اس کو وقت لگے گا، لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیش کے جو موجودہ وہ ہیں آئینی جو سربراہ ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے امریکی صدر سے ملاقات کے بعد امریکہ میں کھڑے ہو کے جو ہے اسرائیل کو للکارا ہے، اور اسرائیل کو جو ہے وہ بڑے واضح الفاظ میں جو ان کو اس تمام تر صورتحال کی انہوں نے بھی مذمت کی ہے۔ تو اگر ہم برادر ممالک جتنے بھی اسلامی ان کو دیکھیں تو وہ مذمت کی حد تک ہیں، اور اقوام متحدہ کا کردار بھی اس وقت اسی میں سامنے آ رہا ہے کہ وہ مذمت سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ لیکن اگر بات کریں پوٹن کی اور چینی صدر کی تو وہ بڑے کھل کے اس جنگ میں وہ سامنے آئے ہیں، اور وہ ان کی بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ وہ ایران کی حمایت میں اس وقت کھڑے ہیں فرنٹ بھی۔ ناظرین، مشرق وسطی کے حالات جو ہیں وہ ابھی کافی زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ حالات کس سمت بیٹھیں گے؟ مسلمان ممالک کیا یکجا ہوں گے یا اپنی باری کا انتظار کریں گے؟ عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم چلتے ہیں بریک کی جانب۔ بریک کے بعد مزید سوالوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔
ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا آغاز دوبارہ شروع کرتے ہیں اور عامر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اسرائیل اتنا بڑا بدماش ہے کہ پوری دنیا کو وہ للکار رہا ہے، کیا اسے جواب دینے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ تم 56,000 فلسطین میں تم لوگوں کو مار چکے ہو، 18,000 بچے ہیں، 14,000 خواتین ہیں، بیچ میں اتنے مظلوم لوگوں کو تم مار چکے ہو، اسپتالوں پہ تم بمباری کر دے ہو، کبھی شام کی طرف تم جاتے ہو، اردن کی طرف تم جاتے ہو، عراق کی طرف تم جاتے ہو، کسی کو بیچ میں تمہیں ٹھیکیدار کس نے بنایا ہے کہ اس کے پاس آئٹم بم ہیں، اس کے پاس جوری ہتھیار ہیں، تم اس پہ حملہ کر دے ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ اس کا جواب اس سے کون دے گا؟ فیضان صاحب، دنیا میں امریکہ جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ اسلحہ بنانے والا ملک ہے، ٹھیک ہے، اور امریکہ کا جو اگر بزنس دیکھے نا، مین تو وہ اسلحہ فروخت کرنا ہی ہے، وہ اسلحہ بیچتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ اس کے خریدار ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، اسرائیل ہے، اور بھی بڑے ویسٹرن ممالک اس فہرست میں شامل ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بیسیکلی اسرائیل تو ایک مورا ہے، بنیادی طور پر جو خطرہ تھا ایران کے جوہری نظام سے، وہ امریکہ کو تھا، ٹھیک ہے۔ امریکہ نہیں چاہ رہا کہ وہ ایٹمی قوت بنے، اور اگر ایران ایٹمی قوت بن جاتا ہے تو یہ اسلامی ممالک میں دوسرا ملک ہو جائے گا پاکستان کے بعد جو ایٹم حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ تو امریکی جو انتظامیہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بیٹھ کے چالیں چلتی ہے، ان کا جو ایجنسی ہے CIA، اس کا کام یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ملکوں کو تباہ کرنے کی ایک مائنڈ سیٹ لانچ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا جو اس وقت کردار ہے وہ امریکہ کا ہے۔ اسرائیل تو ایک اس کا فرنٹ مین ہے، جو بطور ہتھیار کہہ لیں یا بطور ایک مہرہ جو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو وہ استعمال کر کے یہ ایکٹیویٹیز جو ہے اس سے کرواتا ہے۔ دوسرا، آپ نے بات کی کہ ہزاروں ٹن بارود جو ہے وہ برسایا گیا، ہزاروں افراد جو ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا غزہ کے اندر، غزائی اجناس بند ہے، پوری دنیا کا رابطہ جو ہے وہ غزہ کا اس وقت کٹ چکا ہے۔ دیکھیں، دنیا نے صرف مذمت ہی کی، اور بات یہی ہے کہ وقت ہے اس وقت کہ مسلمان جو ہے وہ سوچیں بیٹھیں، اس کے اوپر ایک لائے عمل طے کریں۔ میں نے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ انہوں نے ہمیں ایک بتایا تھا کہ کچھ مسلم ممالک کے لیڈران سربراہان ایک فورس اور ایک اتحاد بنانا چاہ رہے تھے یورپی یونین کی طرف پہ۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اس میں شاہ فیصل تھے جو کنگ تھے سعودی عرب کے، پاکستان کے جو تھے وہ بھٹو صاحب تھے، اسی طرح یاسر عرفات تھے، معمر قذافی صاحب تھے، صدام حسین تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک اتحاد، ایک بلاک بنانا چاہ رہے تھے کہ جس میں ان کی کرنسی اپنی ہو، ان کی فوج ایک ہو، یہ سارے جو ہیں یکجا ہو جائیں، تاکہ غیر مسلم جو ہیں وہ کسی بھی اسلامی ملک پر جو ہے وہ قابض نہ ہو سکے، ان کے اوپر وہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ لیکن پھر تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ جو بڑے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان سب کے ساتھ کیا کیا، مطلب اپنے لوگوں نے کسی کو بغاوت میں مار دیا، کسی کو پھانسی دے دی گئی، کسی کا قتل کروا دیا گیا۔ لیکن اگر آپ اس کی تحقیق کریں، تھوڑا ماضی میں ان کو لے کے چلیں، تو اس کے پیچھے تمام تر کرداروں کو مروانے میں کردار جو تھا وہ امریکہ کا تھا۔ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا پر اجارہ داری قائم کروں، دنیا میرے قبضے میں ہو، لیکن اس وقت میں نے آپ سے حالات دنیا کی بدل چکے ہیں۔ اب دنیا میں وہی سپر پاور کہلائے گا یا وہی طاقتور کہلائے گا جس کی معیشت مضبوط ہوگی، جو دنیا پر معیشت کے ذریعے جو وہ قبضہ کرے گا، معیشت اس کی جو ہے اٹھے گی، وہ دنیا پر راج کرے گا۔ امریکہ کا صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اگر اس کے پچھلے ادوار کی بات کریں تو وہ اس وقت حالات بھی اکثر مختلف تھے۔ جب وہ آئے تھے تو اس وقت نیٹو افغانستان کے اندر تھی، حالات مختلف تھے، اسی طرح شام کے اندر ان کو مزاحمت کا سامنا تھا، عراق کے حالات اس وقت تھوڑے اسٹیبل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو اب دنیا جو ہے وہ جنگوں کو برداشت کرنے کے جو ہے نا وہ موڈ میں نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرف امریکہ جو ہے وہ اگر اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتا اسرائیل سے، تو اسرائیل کا بڑا برا وقت شروع ہو چکا ہوگا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ اسرائیل کو اب سائڈ پر کرنا چاہ رہی۔ دنیا چاہتی ہے کہ اسرائیل کی جو بدماشی ہے وہ فتح، دنیا چاہتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے ملک تک محدود۔ کھلا اس نے بدماشی شروع کی ہے نا، ہر کسی کو وہ چیلنج کر دیتا ہے، ہر کسی پہ اس حملہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ان کے پاس اکانومی ہے، ٹھیک ہے، ان کے بیک پہ کون ہے؟ ان کا بیک بون امریکہ ہی۔ اب یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جو بڑی قوتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا،
خون بہا دیا، خون بہانا کوئی وہ جو ہے حل نہیں. اور مسلمانوں کے ہی خون. وہ صرف مسلم ممالک جو ہیں وہ اس پہ قربانی دے رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے بعد اگلی باری کسی اور ملک کی ہو، ممکنہ طور پر جو ہے وہ حملہ پاکستان پر ہو. یا کو بھی مار رہا ہے، سنی کو بھی کار رہا ہے. اس نے ہمیں اسی بات میں لڑا دیا. دیکھیں دنیا نے ہمیں اسی بات میں لڑا دیا کہ شیعہ سنی. ہم اپنی مسلمانوں کا گلا کاٹ کے ہم اپنی شیعوں کا گلا کاٹ رہے. بیچ میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں لڑوانے والا کون تھا، ہمارے گھر کو خراب کرنے والا کون تھا، ہمارے گھر میں آگ لگانے والا کون تھا. اور اب جب ایران کا جوابی وار ہوا ہے تو میں آپ کو بڑے اس کو بتانے میں مجھے کوئی وہ نہیں ہوگی کہ دنیا کے بڑے لوگ جو ہیں اس وقت ایران کی حمایت کر رہے ہیں. جو ایک وقت تک ایران کے مخالف تھے وہ بھی آج اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں کوئی تو ہے جس نے پہل کی ہے. پہل کرنے کے بعد اسرائیل کو آنکھیں دکھائی ہیں. اور دیکھیں یہ بڑا ضروری تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو وہی بات ہے، ممکنہ طور پر اس کے بعد کوئی اور اسلامی ملک ہے وہ اس آگ کا جو نا وہ حصہ بنتا. اور اگر امریکہ اور اسرائیل اس کو مزید بڑھاوا دے گی تو یہ جنگ پھر میں سمجھتا ہوں صرف ایران کی جنگ نہیں رہے گی، پھر یہ دنیا کی جنگ ہوگی. دنیا کا ہر اس میں ملک کو دے گا، کیونکہ ہر ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ سرحدیں ہیں، سفارتی اپنا ملک کیا کرے گا؟ دیکھیں میرا ملک تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکا ہے صرف مذمت کرو کہ بھائی میں جو ہے کسی کے اس وقت جنگ میں نہیں ہوں. ہم نے بڑے کھل کے جو ہے بھارت کو بھی جواب دیا تھا. اب اگر پاکستان کی طرف کوئی دیکھتا ہے میلی آنکھ سے تو ظاہری بات ہے پھر جواب دیا جائے گا. ویسے کچھ خبریں زیر گردش تھیں، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اس کی پھر وضاحت بھی کی کہ وہ نیتن یاہو سے جو ہے وہ غلطی سے یہ لفظ نکل گیا کہ ہم پاکستان پر جو ہے وہ کریں گے اٹیک. اچھا یہ اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ صرف میں نے آپ کو کہا نا یہ بھڑکے ہیں. پاکستان کے اندر یہ آئیں گے، پاکستان میں حملہ کریں گے، یہ کے لیے بہت مشکل جو ہے یہ مرحلہ ہوگا. اور اگر یہ کر لیا آپ کتنے دن لڑ سکتے؟ ایران نے تو وہ عمل نہیں کیا، لیکن یقین کریں گے پاکستان میں پھر جو کرے گا وہ دنیا دیکھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کا اس وقت اپنا کردار ادا کرے، جیسے کہ دنیا کے بیشتر ممالک سلسی کی طرف آ رہے ہیں. لیکن ایران جو ہے پاکستان اپنے انتظار کی بجائے ایران کو سپورٹ کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں اب بات تو وہی ہے، ایران کو ہم سپورٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا، اور ایران کو جب سپورٹ کریں گے تو امریکہ پھر واویلا کرے گا، اسرائیل واویلا کرے گا کہ جی جو بم برسائے جا رہے ہیں، یہ جو میزائل داغے جا رہے ہیں وہ پاکستانی ساختہ ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم ان کو موقع دے دیں گے کہ آؤ بھائی ہم پر پہن کو. ہم یہی تو نہیں چاہ رہے کہ ہم ان کو موقع دیں. ہم اپنا اس لیے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. جب دنیا آگے بڑھے گی تو ظاہری بات ہے ہم آگے بڑھیں گے. جب دنیا کہتی ہے کہ جی ون سٹیپ بیک کون ہے تو ہم اس کے پیچھے جائیں گے. اگر اب ہم کود پڑتے ہیں تو یہ تو وہ بات ہوا کہ براہ راست میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں، وہ مجھ پر حملہ کریں گے. تو پاکستانی جو اس وقت خارجہ پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم مذمت کر رہے ہیں، دنیا مذمت کر رہی ہے. ہاں جہاں پر ضرورت پڑی پھر پاکستان اپنے دفاع کی ضرور کھڑا ہوگا. صحیح. عامر صاحب بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے. ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.